پہلی بات ہم نے عرض کی تھی وہ تو سارے اصولی فیصلے تھے، لیکن انسان اصولوں میں نہیں جیتا نا، انسان تو عمل کی دنیا میں جیتا ہے۔ تو اب جب عمل کی دنیا ہے تو وہاں پر انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا نفسیاتی پہلو ہے اور دوسرا اس کا وہ خارجی وجود ہے جو دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے نفسیاتی وجود کے اندر یہ صدا موجود ہے، یہ تقاضا موجود ہے کہ اگر میں نے کسی ہستی کو معبود مانا ہے تو میں اس کی عبادت کروں، اس کی پرستش کروں۔ چنانچہ دین ہمیں پھر عبادات کا پورا ایک قانون دیتا ہے، ایک پورا نظام دیتا ہے، جس میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں حج ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں اعتکاف ہے، جس میں قربانی ہے۔ اور یہ اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے یہ ایسے پہلو ہیں کہ اس میں یعنی کہ سمجھے کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ جسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ تو اللہ کا جو رنگ ہے صبغۃ اللہ، تو اللہ کے رنگ میں انسان رنگ جاتا ہے۔ کس طریقے سے میں اب ایک ایک عبادت کو لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو نماز ہے، 5 وقت جو نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، ہر پہر کے اندر ایک نماز جو فرض کی گئی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ گویا کہ ہمیں خدا کی یاد میں جینے والا بنا دیتی ہے۔ نماز کا اصل مقصد یہی ہے کہ خدا ہمیں یاد رہے۔ تو نماز جس وقت حقیقی اسپرٹ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سوچ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، تو پھر یہ انسان کو خدا کی یاد میں جینے والا بنا دیتی ہے۔ اور پھر دیکھیے اس میں ہوتا کیا، میں ایک سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ نماز میں ہم جو سب سے زیادہ چیز دہراتے ہیں وہ سورہ فاتحہ، تو اس میں جو اس کا کلائمیکس ہے وہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ تو ہم سیدھی راہ پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں، قرآن کی شکل میں اس کا جواب موجود ہے جو اس وقت بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم مصلی سے اٹھے، ہم مسجد سے نکلے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی ٹیڑھی راہ کے اوپر چل پڑیں؟ یعنی اگر ہم سوچ سمجھ کے یہ عمل کر کے آئے ہیں کہ ہم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اس کی دعا، یعنی دعا اس چیز کی مانگی جاتی ہے نا جو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، نیچرل سی بات ہے۔ تو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، سیدھی راہ پہ چلنا چاہ رہے ہیں، اس کی دعا مانگ کے آئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد کے بعد میں دکان پہ جاؤں، میں آفس میں جاؤں، میں گھر میں آؤں اور اس کے بعد میں کسی غلط راستے کی طرف چل پڑوں؟ تو نماز پھر اس طریقے سے ہمیں برائیوں سے روکتی ہے اور خدا کی یاد میں جینا سکھاتی ہے۔ اس کے بعد روزے پہ آئیے، روزے کی حقیقت کیا ہے کہ ہم خدا کی اطاعت میں جینا سیکھ لیں اور اس درجے میں جینا سیکھیں کہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم کر دیا جائے ہمیں، تو ہم خدا کے خاطر یہ کرنے کو تیار ہوں۔ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ ہمیں تقوی حاصل ہوگا، یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ روزے میں جب ہم نے اپنی سب سے بڑی خواہش یعنی مرد و زن کے تعلق، میاں بیوی کے تعلق کو چھوڑ دیا اور سب سے بڑی ضرورت وہ کیا ہے، کھانا پینا، اس کو چھوڑ دیا، تو باقی دینی مطالبات تو اس سے کوئی ہلکے ہی ہیں نا، کمتر ہی ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آئیے حج عمرے کی طرف، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ زندگی اپنے رب کے نام کر دی، اس کی نظر کر دی، اس کے لیے جینا ہے اور اس میں قربانی بھی ہوتی ہے، تو مطلب یہ اس کے لیے مر بھی جانا۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ موت بھی اگر آئی اور اگر جان بھی مانگی گئی تو میں اپنی جان اپنے رب کے لیے دے دوں گا۔ اصل اور قربانی میں بڑا اعتراض کرتے ہیں قطع کلامی معاف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں عبادات کا حصہ بنا دیا کہ ایک دن لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جسٹ فار دا سیک آف اے ریچول۔ یہ بڑی ایک تنقید آتی ہے ہر سرحان میں، جسٹ ایز اے بونس لوگ پوائنٹ اس میں سے بتا۔ واقف نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تکے کھانے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، اصل میں تو یہ اسپرٹ کا اظہار مقصود ہے۔ اور وہ اسپرٹ ظاہر ہے کہ جس وقت آپ اگر اپنی آنکھوں کے سامنے جانور کو یا تو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں یا کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہوں، تو اگر یہ اسپرٹ آپ دیکھیے نا کہ خون ادھر جانور کے زمین پہ گرا اور آپ کے دل سے یہ صدا نکلی ہے، پروردگار کبھی مجھے بھی خون بہانا پڑا تیرے خاطر، تو ایسے ہی میں بھی اپنا خون بہاؤں گا۔ تو یہ چیز آپ کوئی انفاق کر کے، صدقہ کر کے، کوئی نماز پڑھ کے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو اسی وقت حاصل ہوگی جب آپ ایک جان کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ جان جاتے ہوئے دیکھنا ایک بڑی چیز ہوتی ہے، اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اسپرٹ ہے جو ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ اس اسپرٹ سے واقف نہیں ہیں، وہ جب ظاہری قانون کو دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی آج کل جب بکرے بازار میں کٹے ہوئے ملتے ہیں، گائے بھی مل جاتی ہے، تو پھر آپ کیوں کاٹ رہے ہو؟ کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے یہ سب۔ یہ اصل میں وہ میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی معاملہ پھر انفاق کا ہے کہ اپنا مال جو انسان کی سب سے محبوب چیز ہے وہ اپنے مالک کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی عبادات کی اسپرٹ لوگوں پہ جب واضح نہیں ہوتی تو پھر ان کے وہ حقیقی نتائج بھی نہیں نکلتے۔ تو اسپرٹ ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ اس میں دوسری چیز ظاہر ہے کہ شریعت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کو شریعت کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا نفسیاتی وجود ہے جو معبود کو جب دریافت کرتا ہے تو عبادت کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا انسان کا خارجی وجود ہے، ہم زندگی گزارتے ہیں بیوی میں، بچے میں، شوہر میں، آفس میں، دکان پہ، کاروبار میں،
محلے میں، تو ان تمام احوال میں، مقامات میں، معاملات میں کہیں پر اللہ تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے، اور جو بہت لمیٹڈ مقامات ہیں، بہت ہی گنتی کے چند احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے، تو جہاں اس کا جو حکم ہوگا اس حکم کی پابندی کرنی ہوگی، اور یہ اس جذبے کے ساتھ کرنی ہے کہ میں اپنے رب کا وفادار ہوں، مجھے یہ کوئی بوجھ نہیں سمجھنا، مجھے کوئی توجیہ، کوئی تعویل کا راستہ اختیار کر کے، کوئی ہیلے اختیار کر کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے مالک کا وفادار ہوں، وہ نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، لیکن یہ میں اس کی وفاداری کر کے اس حکم کو ادا کروں گا، اور جس طریقے سے میں جب عبادت کرتا ہوں تو پورے احسان کے جذبے کے ساتھ، یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ اسپرٹ میرے اندر پوری طرح ہوتی ہے، تو اس کو میں نے لفظ بیان نہیں کیا تھا، حدیثوں میں حضور نے، قرآن میں بھی لفظ آیا ہے، احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، حضور نے بیان کیا نا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ خدا کو دیکھ رہا ہوں، نہ خدا تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، تو یہ خدا کے احساس میں زندہ رہنا ہے، خدا کی یاد میں زندہ رہنا ہے، تو یہ حضور نے احسان کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ اسپرٹ کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، اور اطاعت میں وفاداری ہونی چاہیے، کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے کوئی ہیلا نہیں ڈھونڈنا، کوئی توجیہ نہیں کرنی ہے، کوئی تعبیل نہیں کرنی، بلکہ مجھے عبادت جیسی ہے ویسی ہی ادا کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ریحان بھائی، اب آخری 10 منٹ میں چاہتا ہوں کہ